حقیقت میں دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور وہاں پہ جو انسان تھے کچھ قبول کر رہے تھے، کچھ نہیں قبول کر رہے تھے۔ فرمایا کہ جو اچھی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو سبزہ جو ہے خوب اگتا ہے، یعنی فصل خوب اگتی ہے، اچھی مٹی، بارش وہاں پہ برستی ہے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جو بیکار قسم کی بنجر اوسر شوریلی زمین ہوتی ہے وہاں پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو اور اس کے اندر جو زہر چھپا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، جھاڑ جھنکاڑ کی شکل میں، کانٹوں کی شکل میں۔ تو یہاں پہ گویا یہ مثال دی گئی اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو دعوت لے کر آئے ہیں، قرآن جو سنا رہے ہیں، اس کی بھی مثال بارش جیسی ہے۔ یہ ایسے صالح دل پر جب وہ پڑتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے اور جو بھی چیزیں ہیں ایمان کے تقاضے ان سے جو ہے بھرتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے سنورتی ہے۔ اس کے برعکس وہ جو فاسد ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، بنجر زمین کی طرح ہیں، تو یہ کلام ان کے اوپر کیا ہے، کوئی اثر نہیں کرتا۔ ٹھیک جس طرح سے بارش کا پانی ایک بنجر زمین پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے آیات کو ہم تشریف آیات کرتے ہیں، گردش کرا کرا کے یا گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے شکر گزار ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو جن کے کان بہرے ہو چکے ہیں، تو ایک نہیں 1000 بار آپ گھمائیے تو کوئی انہیں فائدہ اس سے پہنچنے والا نہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سر ہی گمراہی میں مبتلا ہو. نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط رویے سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی طرف یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ ہی کی بات کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی بات ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کی ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں ہا لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتا اور ان کی بستی سے نکل گیا اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے.
یہاں سے کچھ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک طرف انبیاء کرام ہیں جتنے بھی حضرت نوح ہیں، ہود ہیں اور صالح ہیں، اور آگے اور بھی بیان ہیں. ایک طرف یہ لوگ ہیں، حقیقت میں ان کی جو پوزیشن اپنی قوم کے سامنے اس وقت تھی، ٹھیک اسی پوزیشن پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب قرآن شریف نازل ہوا. اور ان انبیاء کرام کی قوموں کی جو پوزیشن تھی اور انہوں نے جو اسٹینڈ لیا تھا نبی کے مقابلے میں، ٹھیک وہی معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا آپ کے بعد. پھر جب ان منکرین حق کو سزا ان کو سزا ہوئی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس طرح سے کہ مٹا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے، تو گویا یہ بتلایا گیا کہ نبی کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے. اور یہ قانون جس طرح سے پچھلی قوموں کے سلسلے میں رہا ہے اسی طرح سے اس قوم کے سلسلے میں پورا ہوگا اگر اسی طرح سے تکذیب کے بوڑھے رہے. فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، اور جب وہ آئے اپنی قوم کی طرف تو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہی حقیقت میں بنیادی دعوت ہے جو ہر نبی لے کر آئے. انہوں نے کہا میرے برادران قوم، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو عبادت اس کا مفہوم ہم بتلا چکے ہیں، اور حقیقت میں اس دعوت میں وہی مفہوم ہوتا ہے جامع اسم کا مفہوم، کہ اس کے اندر اللہ کی بندگی اور غلامی بھی ہے، اللہ کی پرستش اور پوجا بھی ہے، اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری بھی. عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے. ہم نے جو اردو میں عبادت کا معنی یہ لیا ہے نماز پڑھنا صرف، تو نماز پڑھنا اس کا ایک جز ہے، کل نہیں. ایک بہت بڑے کل کا ایک جز ہے نماز. تو اللہ کی بندگی کرو، یعنی اس طرح سے کہ آداب تسلیم و رضا اللہ کے لیے ہو، بندگی بجا لانا اللہ کے سامنے ہو، تو غلامی کا اظہار، تذلل اور اللہ کے سامنے گرانا جھکنا یہ سب اللہ کے لیے ہو، اور اسی طرح سے زندگی بتانے کے لیے اور گزارنے کے لیے جو قوانین اور احکام وہ بھی اللہ کے ہوں، انہیں کی فرما برداری اطاعت کی ہے. تو یہ انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے. اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے اوپر ہولناک عذاب آ جائے گا. قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت ہی بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں کیسی بات کر رہے ہیں. یہ ضلال مبین جو کہا گیا کھلی گمراہی میں ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کو بدل لیجیے، اگرچہ وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن ضلال مبین ان کو اس پہ کہا، جب انہوں نے کہا کہ اس پہ عذاب عظیم آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ہے، ہم یعنی موج کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، کہ کوئی دیوانہ اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے کہ عذاب آ جائے گا. تو گویا انہیں وہ دیوانہ سمجھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے کوئی گمراہی میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں، بلکہ پروردگار عالم کا میں نمائندہ، اس کا رسول ہوں، اور اس کے پیغامات میں تم کو پہنچا رہا ہوں، اور مجھے وہ بات معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے علم بحیثیت نبی، مجھے اللہ کی طرف سے علم خاص جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے. اور آگے تذکرہ کیا، بتلایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. لیکن اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا. تو حضرت نوح کا قصہ جو تفصیل کے ساتھ تو سورہ نوح میں آئے گا، اور بھی کئی جگہوں پہ ہے، تو یہاں پہ تو بہت ہی مختصر ہے. تو حضرت نوح کا معاملہ یہ نہیں کہ انہوں نے صبح کو کہا کہ عبد اللہ، اور شام کو قوم کے لوگوں نے شام تک نہیں مانا تو دوسری صبح یہ سب ہو گیا. یہ جتنا آیا ہے تو یہ نہ سمجھیں آئے 2 دن کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ 950 سال کی بات ہے. اور حضرت نوح کی بعثت یہاں پہ یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تو انہیں نبی بنا کر بھیجا. یہ تعلیم پہلی مرتبہ ان کو دی جو ان کے اپنے گھر میں بچے پیدا ہوئے سب کو انہوں نے بتلایا. یہ نسل آدم جب آگے بڑھی ہے اور چلتے چلتے جب اس کے اندر توحید کے بجائے اس میں شرک آنے لگا ہے،
تو پھر یعنی بگاڑ جب وہ پیدا ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور ان کے وقت میں انسانی کنبہ جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ مقیم تھا. بس یعنی اسکالرس ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں جو قصے اور روایتیں یا ان کے لٹریچر میں کچھ اس طرح سے یعنی لوک کہانیاں جو ملتی ہیں جس میں ہر ایک جگہ تقریباً اس کا تذکرہ ملتا ہے بڑے طوفان کا، سیلاب کا، کہ ایک طرف تو عالم عرب میں بالکل ایک جانی پہچانی چیز تھی، لیکن ان کا علاقہ عراق کا تھا، جو موجودہ عراق ہے یہی ان کا علاقہ تھا حضرت نوح. تو یہ عالم عرب میں جانی پہچانی چیز. اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایران، اس کے آگے ہندوستان جو زمانے کا تھا انکلوڈنگ پاکستان، پھر برما اور یہ جگہوں پہ اور تھائی لینڈ، یہاں پہ بھی جو ہے قصے پائے جاتے ہیں. تو اسکالر اور بہت ساری جگہوں پہ ملیشیا انڈونیشیا تک ہی پھیلا ہوا ہے. تو اسکالرس اس سے یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ بچ گئے تھے وہ آگے نکل کے پھیل گئے دنیا میں. اس زمانے میں صرف یہیں پہ تھے لوگ. اس کے بعد انسانیت پھیلی ہے اور اپنے ساتھ یہ قصے لے کر اپنے اپنے علاقے میں گئے. چنانچہ ہر جگہ یہ قصہ پایا جاتا ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات میں چونکہ ایک زمانہ گزر گیا اس کی تفصیلات میں کچھ کمی بیشی اور فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفس سیلاب کے بارے میں ہر ایک لٹریچر میں ہر قوم کے پاس بات کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے. تو ان کے وقت میں پہلا بگاڑ آیا تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. تو اسی وجہ سے گویا انسانیت کا، بچی کھچی انسانیت کا وہاں سے پھر سے دوبارہ ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے. ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام. اس لیے یہاں تو سلسلے کا قصے کا جو ہے آغاز کیا گیا. تو ان کی جو جدوجہد ہے اور دعوتی کوشش ہے وہ 950 سال کی ہے، 950 سال کی. تو یہ نہیں کہ صبح میں انہوں نے کہا اور شام کو یہ کہا اور 2-4 بات ہوئی اور پھر جو ہے کل آ گیا، ایسی بات نہیں. تو تفصیلات دوسری جگہ ملیں گی. پھر اسی طرح سے ان کے بعد والی جو قوم جزیرہ نما عرب میں، ہم نے بتایا کہ یہ قومیں پھر ان کی جو بچی ہوئی قومیں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ جب اترے ہیں تو ان کی آل اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی. تو جزیرہ نما عرب میں جو موجودہ سعودی عربیہ ہے، یہاں پہ جو نسل گئی وہی بقایا جات حضرت نوح کی قوم تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب اہل ایمان تھے. یہ جو بچے تھے سب اہل ایمان تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دوسری جگہ حصے میں کہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں تھے، باقی سارے کے سارے کیا ہے غرق کر دیے، اور کشتی میں اہل ایمان تھے. تو یہ لوگ نکلے ہیں تو اہل ایمان تھے. پھر معاملہ یہی ہوا کہ آگے 2-4 صدیاں 5 صدیاں گزری ہیں، پھر بگاڑ ہو گیا، پیدا ہو گیا اہل ایمان کی آل اولاد میں. پھر بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. دوسری جگہوں میں کس کو بھیجا اللہ جانتا ہے. جزیرہ نما عرب میں ان کو بھیجا کہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کے پاس بھیجا. تو یہ عاد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، انہی کے ساتھ بچے ہوئے لوگ، انہی کے آل اولاد، انہی کی قوم کے لوگ تھے. اور یہ علاقہ ہے یعنی ربع الخالی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا سعودیہ میں، جو یمامہ اور یمن کی طرف جو ہے پڑتا ہے. تو یہ اس علاقے میں یہ لوگ بسے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے. اور تو ان کے بھی قوم کے سرداروں نے ان سے کہا کہ آپ تو بالکل احمق اور بیوقوف نظر آتے ہیں، یعنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں. سفاہہ کا مطلب یہ کہ حماقت یا بے عقلی ان کا. اور یہ بھی کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی جب وہ کہا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اس کا رسول اور نمائندہ ہوں، پیغمبر ہوں، تو میں جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری قوم تو برادران قوم، میں کسی کم عقلی یا بے عقلی یا حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ پروردگار عالم کا بھیجا ہوا، اپوائنٹ کیا ہوا جو کیا رسول ہوں، اور اس کے پیغامات میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایسا کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا، دیکھیے اس سے یہ بات جو بھی ہم نے بتلائی وہ حقیقت یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. تم یہ بھولو نہیں کہ اللہ نے تم کو جانشین بنایا اس زمین میں قوم نوح کے بعد. قوم نوح کے بعد اب تم لو جانشین.
اور تمہیں خلق میں یعنی جسمانی جو ہے نا بڑی قوت عطا فرمائی ہے، بڑے ڈیل ڈول والا بنایا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس طرح سے امید ہے کہ فلاح پاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہود تم ہمارے پاس یہ لے کر آئے ہو پیغام کہ بس ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کی پوجا بھی کرتے تھے، پرستش بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پوچھتے تھے. تو مشرک قوموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار نہیں کرتے. اللہ تو ہندوؤں کے جیسے مہادیو ہے، باقی سارے دیو ہیں، وہ مہادیو ہے سب سے بڑا خدا، لیکن وہی تنہا ہے، نہیں یہ بات نہیں. تو کہہ رہے تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور باقی وہ سارے بیچارے جو ہمارے ہیں پیارے، جن کے ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے آئے ہیں، پرستش کرتے آئے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں. ہم تو نہیں چھوڑیں گے. تو اگر تم رسول ہو اور سچے ہو تو وہ جو دھمکی دے رہے ہو لے کر آؤ پوری طرح. تو واقعہ یہ قومیں جب ڈھیٹ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح کی بات کرتی ہیں رسولوں سے. تو انہوں نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار پڑ گئی ہے اور نجاست مسلط ہو گئی، اس کا غصہ جو ہے تم پر اتر گیا ہے. کیا تم لوگ جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جنہیں تم نے خود رکھ چھوڑا ہے. اللہ نے کوئی انعام نہیں اتارا، نہ کوئی سند ان کے بارے میں نازل کی. اب یہ لوگ اٹھ کے جو ہے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ مشکل کشا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مشکل کشا، کیسی بات کر رہے ہیں، آبا اجداد کہتے چلے آ رہے ہیں، ہم کیسے ان کو نہ مانیں. کوئی غریب نواز ہے، کوئی داتا ہے، کوئی گنج بخش ہے. نہیں، جس کے پاس کوئی گنج ہے ہی نہیں تو بخشے گا کہاں سے؟ جس کے پاس کوئی قوت ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ جو کوئی ہے کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں داتا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں غریب نواز، خود وہ غریب ہے بیچارہ، تو آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو پھر اس کے بعد جھگڑتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے یہاں یہ نام تھے، پہلے بھی تھے، اور یہ نہ سمجھے کہ ان کے یہاں تھے ہمارے نہیں ہیں. دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. ان کے یہاں بھی تھے، ہمارے یہاں بھی وہی چیز ہے. اور یہ قصے جو بیان کیے جاتے ہیں انبیاء اور ان کی قوموں کی، اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہم سبق لیں، سیکھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا معمول تو ہے نہیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ تبرک اس کا کام ہے، تبرک ہے نا، چھو لیں، چوم لیں، رکھ لیں، روک. لیکن اس قرآن کے اندر کیا ہے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ نام رکھے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ ہمارے بر صغیر میں صرف، باقی دوسری جگہوں پہ اور ہیں کوئی، تو یہ سارے نام کس نے رکھے؟ ہم نے رکھے ہیں. پھر اس کے بعد جھگڑا ہوتا ہے. میرے پاس وہ کسی کا آیا ای میل، ہے کوئی نبی محمد جیسا، ہے کوئی یوسف نبی جیسا خوبصورت، ہر اس طرح سے پتہ نہیں کیا چیز ہے. بھائی اس کا مقصد کیا مجھے سمجھ بات نہیں ہے. بہرحال ہے کوئی غوث اعظم سے بڑا، کوئی غوث اعظم کسی کے پاس، یعنی ہمارے پاس غوث اعظم ہے، تمہارے پاس ہے کسی کے پاس غریب نواز جو کسی، تو اس طرح کی وہ ساری بکواس آئی. تو ہے کوئی سارے تو شروع کیا تھا تو کچھ انبیاء کے ذریعے سے، بڑی اچھی بات تھی. کسی کے پاس نبی نہیں ہے، بھائی تم نے ان انبیاء کی جو ہے وہ پیروی کی، ان کو مانا. پھر اس کے بعد آگے ہے کوئی امام ابو حنیفہ جیسا، ہے کوئی غوث اعظم عبد القادر جیلانی جیسا، ہے کوئی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا. والعیاذ باللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بندگان خدا میں، اہل ایمان میں شرک پھیلایا جائے. جو بزرگ بندہ ہے ہم اہل ایمان، ہمارا یہ شیوا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. لیکن اس کے آگے کوئی کہے کہ نہیں، اسے خدا مانیں، خدائی میں کوئی شریک ٹھہرائیں یا اللہ کی صفات اس کو دے دیں، یہ قطعاً بالکل واضح شرک. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، یہ وقت نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی وضاحت کی جائے. یہ چار چیزیں ہیں توحید کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے: ذات، صفات، حقوق، اختیارات. ان میں کسی کو شریک جاننا یا ویسا سمجھنا یہ کیا ہے؟ شرک. کوئی نہ سمجھے کہ کوئی آگے کہے کہ میں خدا ہوں تبھی وہ مشرک ہو گیا، کوئی کہے کہ ہاں یہ بت پوجا جا رہا ہے تبھی وہ مشرک ہو گیا. اللہ کے اختیارات کسی اور کے، جو صرف اور صرف اللہ کے اختیارات. تو یہ ناموں کے بارے میں تم جھگڑ رہے جو تم نے خود رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے، یعنی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں. بڑا ٹھیک ہے، میرے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم لوگ بھی میرے ساتھ انتظار کرو. تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسے اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت خاص سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. یعنی جس طرح سے حضرت نوح کے وقت میں سارے لوگ ختم کر دیے گئے، صرف اہل ایمان بچے، اس طرح سے حضرت ہود کی قوم جو عاد کی طرف بھیجے گئے تھے ان میں سے بھی سارے جو ہے تباہ کر دیے گئے، سوائے اہل ایمان کے کوئی نہیں بچا.
اب یہی اہل ایمان جو ہے وہاں سے بھاگ کے، ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے عذاب والا علاقہ تھا، وہاں سے نکلے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر، تو یہاں پہ سمود کی قوم کہلائی ہے، جو حجر کا علاقہ ہے سعودیہ میں، وہاں پہ آ کے بسے ہیں، جن کی طرف حضرت صالح مبعوث فرمائے گئے. پہلا سمود اخاہم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سمود کو نبی برا کر بھیجا، تو وہ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بات کرو، کوئی تمہارا اس کے سوا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے. یہ قصہ آگے بھی بیان ہوگا، اس کی جو تفصیلات میں جو خلا ہے وہ پر ہوگا. وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ قوم کے سامنے جب انہوں نے بات رکھی تو انہوں نے انکار کیا، مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھلائیے. تو انہوں نے کہا، وہ معجزہ جو ہے ان کے سامنے انہوں نے پیش کیا. اونٹنی اس کی مرجانہ طور پہ جو ہے نا اس کا نمو اور ظہور ہوا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی اس کی تفصیلات نہیں ہے. باقی جو کچھ ہے وہ قصے ہیں کہ پہاڑ سے نمودار ہوئی، اچانک نمودار ہوئی، کیسے ہوئی. یہ ہے کہ وہ ایک اونٹنی تھی جو ایک معجزاتی اونٹنی تھی، اور اسے انہوں نے پیش کر دیا کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اور اسے تم لوگ چھوڑ دو زمین میں، کھائے پیے چرے، یہاں وہاں جائے، کوئی اسے چھیڑے گا نہیں، چھوئے گا نہیں، اور اگر کوئی غضن پہنچائے گا تو سمجھ لو کہ بس عذاب اللہ کا آ جائے گا. تو باقی اس کی تفصیلات وہ ہیں، دوسری جگہوں ملتی ہیں. ایک دن وہ پانی پیے گی گھاٹ کے، باقی تمہارے سارے قوم کے جانور روکے رکھے جائیں گے، کوئی کسی کی وہ جو ہے ہمت نہیں جا کے وہاں پہ پانی پلائے. یہ اگر کیا تو کیا ہے عذاب آ جائے گا، اور اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے، اسے نقصان نہیں پہنچانا ہے، ورنہ فوراً عذاب آ جائے گا. اور پھر انہوں نے بھی یہ کہا، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عاد کے بعد زمین میں کیا ہے جانشین بنایا، گویا عاد کے بقایا جات تھے سمود، اور تمہیں زمین میں اختیارات دیا، بسایا اس طرح سے کہ تم اس کے وادیوں میں اور اس کے پہاڑوں میں کیا ہے محل تراشتے ہو. واقعہ یہ کہ انجینئرنگ میں ان لوگوں نے بہت ترقی کی، ان کے نشانات، ان کے آثار پائے جاتے ہیں آج بھی پہاڑوں کے اندر، اس لیے کہ سب کچھ تو مٹ سکتا ہے، مٹ جاتا ہے، پہاڑ تو نہیں ہلنے والے، اللہ ہے کہ اللہ ہی ہلائے. تو قومیں تو تباہ ہو گئی، لیکن ان کے محلات جو پہاڑوں میں انہیں تراش کے بنائے تھے آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، تو جو اس کے میدان ہوتے تھے نا، لمبے کھلے ہوئے میدان، اس میں کیا ہے محل بناتے تھے لوگ، اور پہاڑوں میں تراش کے گھر بناتے تھے. یہ انجینئرنگ میں، سول انجینئرنگ میں انہیں بڑی ترقی اس زمانے میں ہوئی تھی جو کسی قوم کو آج تک نہیں ملی. اس طرح کی مثال پائی جاتی ہے تو صرف ہندوستان میں اجنٹا اور ایلورا میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ ان کے قدیم انہوں نے بھی کچھ مندر اور بت اور سنتراشی کا کام کیا ہے، لیکن گھر تو خوبصورت انہوں نے بنائے. لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھیلو. تو ان کے بھی سرداران قوم نے ان سے منہ موڑ کے ان کے طرف آئے، جو اہل ایمان تھے، ایمان لائے تھے ان کے اوپر، ان سے کہا، اور یہ سب کمزور اور دبے ہوئے لوگ، ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ واقعتاً یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ صالح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ تو کہا ہاں ہم تو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے جھٹ سے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، تو تم لوگ اگر مانتے ہو تو مانو، ہم تو جس چیز کو تم مانتے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں. اور پھر یہ ہوا جرم انہوں نے کیا کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے مقابلے میں بڑی سرکشی انہوں نے دکھلائی. اور پھر یہ بھی کرنے کے بعد یہ نہیں بس کیا چپ ہو جائیں، انہیں بہت دن تک وہ دیکھتے رہے، اونٹنی کھا رہی ہے، چر رہی ہے، پی رہی ہے. کئی دن جب گزر گئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ایسے ہی خواہ وہ ہے، ایک دھمکی دی گئی ہے، تنگ آ گئے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اسے قتل کر دیا اور پوری ڈٹائی کے ساتھ جا کے حضرت صالح سے کہا کہ صالح اگر تو رسول ہے تو جو دھمکی دیتا ہے میں عذاب کی لے کر آ، ہم نے تمہاری اونٹنی کو قتل کر دیا ہے. یہ کہا اور انہیں کیا ہے کہ ایک کپکپی نے ایک ایسا زوردار عذاب جس نے انہیں ہلا مارا، رجفہ کہا گیا ہے، دوسری جگہوں پہ اور دوسرے الفاظ آئے ہیں، صیحہ آیا ہے. تو ایسا زوردار عذاب کہ وہ ہل گئے اور بالکل وہیں پہ جہاں پہ جو پڑا تھا وہ وہیں پہ پڑا رہ گیا. بس فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اوندے بس آواز آئی زور سے، مرے تو زمین پہ گرے، اس کو کہا جاتا ہے جاثمین.
اور حضرت صالح کے بارے میں ان کے بارے میں فرمایا کہ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صالح نے ان سے منہ موڑ کے کہا، یعنی وہاں سے چلا، وہاں سے نکل گیا اپنی قوم کی طرف سے، اور وہ بھی ان کے ساتھ اہل ایمان بھی چلے گئے، اور قوم کی طرف انہوں نے منہ کر کے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دی اور تمہارے ساتھ میں نے پوری خیر خواہی کی، لیکن میں کیا کروں کہ تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. نکالو ان لوگوں کو اپنے بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ. آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرایا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو؟ ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جب اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں الا کہ یہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر نکلے تھے تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی نکلے تھے، ان کے بھتیجے ہوتے تھے، ان کی دعوت پر ان کے پیغام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ رہے عراق کے علاقے میں، بابل کے علاقے میں، اور پھر اس کے بعد انہیں خاص وہ علاقہ دیا گیا کہ جا کے وہاں پہ وہ دعوت کا کام کریں، جسے آج بحر مردار یا ڈیڈ سی جو کہا جاتا ہے یا اس کے ساحلوں پر اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہی علاقہ ہے جو ڈیڈ سی میں غرق ہے، اور ڈیڈ سی آپ جانتے ہیں وہ اردن اور اسرائیل کے ساتھ بیچ میں ہے، کافی زیادہ نمک اس میں پایا جاتا ہے۔ تو ان کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ شرک کے ساتھ ساتھ بدترین قسم کی بے حیائی مبتلا تھی، اور آج وہ بے حیائی جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ ابھار کر رہی ہے۔ یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جو ہے نا اس طرح کی بے حیائی کو قانونی سند حاصل ہے یا قانونی اجازت حاصل ہے اور اسے یعنی اپروول مل گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں کہ اللہ کی غضب کو جو ہے دعوت دینے والی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی قوم کو جب جھٹلایا اپنی قوم کو جب وہ آگاہ کیا تو قوم نے ان کی بات کو ماننے کی وجہ یہ کہ ان کو جھٹلایا، ان کو ڈانٹا، ان کی بات نہیں مانی، بلکہ جواب الٹا یہ دیا کہ یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے، ایسے نکالو یہ سارے جو ہے نا لوط اور ان کے سارے جو ماننے والے ہیں 2 4 10 ہیں، نکالو یہاں سے، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو یہ بھی جرم ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے بہت سے جرم۔ کوئی اللہ کا نام لیتا ہے اس کو بگاؤ یہاں سے، کیونکہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو پھر بتایا کہ ہم نے لوط کو بچا لیا اور اس کے اہل کو بچا لیا۔ اہل سے مراد ان کے اپنے گھر کے لوگ بھی ہیں اور وہ تمام لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، سوائے اس کی بیوی کے۔ اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہے گی۔ اور جب یہ لوگ نکل گئے تو اس کے بعد قوم کے اوپر ایسی بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کہ وہ جو ہے اسی میں دفن ہو کے رہے گی۔ اس کے بارے میں دوسری تفصیلات ملتی ہیں کہ بارش بھی ہوئی، اسے ہلایا بھی گیا، اسے تلپٹ بھی کر دیا گیا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ بحر مردار جو ہے وہ اسی میں دفن ہے یہ سارے لوگ۔ پھر اس کے بعد مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین کا جو علاقہ ہے وہ حضرت مدیان کے نام سے جو ہے یہ مدین بنا ہے۔ حضرت مدیان حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی سے ان کے بیٹے تھے، اور ان کا علاقہ وہی علاقہ جو ہے نا دعوت کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کا علاقہ جو ہے مکہ تھا اور حضرت اسحاق کا فلسطین تھا، تو مدیان کا جو تھا علاقہ، یہ مدین کا علاقہ، یہ بھی جزیرہ نما عرب اس طرف پڑتا ہے کہ جہاں سے گزر جاتی ہے شام اور عراق، دونوں کے راستے تجارتی راستے ملتے ہیں، اور اہم تجارتی گزرگاہ کی حقیقت میں یہ قوم تھی، اور اسی وجہ سے اپنی جو ان کی جغرافیائی پوزیشن تھی اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے تجارت میں بڑی ترقی کی، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت میں انہوں نے کافی گھپلے وغیرہ بھی کیے، اس کے ذریعے سے بھی کافی ترقی کی۔ تو مدیان کی وجہ سے وہ علاقہ پھر بعد میں انہی کے نام سے موسوم ہو کر مدین کہا جانے لگا۔
تو اس علاقے میں ظاہر ہے کہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قوم بھی اللہ کو ماننے والی قوم تھی، لیکن بگاڑ ہو چکا تھا. جیسے مکہ والے جو ہے وہ بھی حضرت اسماعیل کی قوم تھے، لیکن ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا. تو یہ سارے لوگ بگڑے ہوئے کیا ہے اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے اور مشرک ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا وہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. اور پھر جو خاص ان کی بیماری جو بگاڑ تھا اس پہ انہوں نے انہیں متنبع کیا کہ ناپ اور تول میں جو ہے اسے پورا کرو، اس میں کوئی لوگوں کے ساتھ کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو اور زمین میں فساد نہ برپا کرو. تو اور یہ بھی کہا کہ ہر راستے پہ نہ بیٹھ کے جو ہے نا لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے روکو. تو ایک تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مجلسیں جماتے تھے، چند گھر ہیں جمع ہو گئے تو سارے نکل کے آتے تھے کہ اب سارے بڑے بوڑھے جمع ہو کے مجلس جما رہے ہیں. کوئی جا رہا ہے اس کے اوپر پھپتیاں کس رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں. یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کی یہ ایسے علاقے میں تھے، ایسی جگہ پہ تھے جہاں سے تجارتی گزرگاہ تھی، شام والوں کی اور مصر والوں کی اور عراق والوں کی، بڑا لمبا یعنی تجارتی علاقہ، تجارت کے لیے لوگ جو ہے نا دور دور علاقوں سے یہاں سے گزرتے تھے. ہر ایک کو ڈرا دھمکا کے جو ہے نا یہاں رکھو، چنگی دو اور وغیرہ سارا کام کرتے تھے. اس سے انہوں نے روکا. اور یہ بھی کہ تم لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ جو ہے تم کرنے کی کوشش کرتے ہو. اور یاد کرو کہ تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، اللہ نے تمہیں بڑھایا، تمہاری تعداد بڑھائی. اور پھر اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ لو کہ جنہوں نے فساد برپا کیا ہے تو ان کا انجام کیا ہوا ہے، اس سے سبق لو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا. انہوں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک گروہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، لیکن ایک گروہ ہے کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، تو اب ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس کا انتظار کرو. تو قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھمکی دی حضرت شعیب کو براہ راست کہ شعیب خاموش ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں ہم کیا ہے اپنی بستی سے نکال دیں گے. ان تمام لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، نہ تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں، جو جیسے ہم ہیں ویسے ہی رہو، زبان نہیں کھولو. ان کا کیا زبردستی ہمارے ساتھ کی جائے گی؟ اب جب کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے اور برے راستے سے نکال کے ہمیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے، تو کیا پھر اس میں جائیں، ہمیں مجبور کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں سکتا کہ ہم اس میں واپس جائیں، الا یہ کہ ہمارا رب چاہے. یعنی یہ صحیح میں ایمانی راستہ وہ ہے طریقہ. کوئی بھی بات کہیں جب جزم کے ساتھ کہنی ہو تو بھی کہیں اللہ کی مرضی سے جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی. ہم پلٹنے والے نہیں ہیں، اللہ کی مشیت کچھ اور ہو. اور اس وقت سرداران قوم نے کہا، کافروں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا اپنے لوگوں کو خطاب کر کے کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے تو تم لوگ نقصان میں پڑو گے. یعنی یہ جو یہ اوفوا الکیل والمیزان کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر اس کو ہم نے اپنایا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. جیسے آج اب کیا کہا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ ہم جو ہے نا کریں گے تو ہم کیا ہے، ہمارا تو بھٹا بیٹھ جائے گا. چنانچہ بھٹا بیٹھ گیا بغیر اسلامک بینکنگ ہی پوری دنیا کا بیٹھ گیا ہے نا. یعنی ایسے ایسے لوگ باقی ڈھیٹ مسلمانوں میں سے آپ کیا کہیں، ایسے ایسے ڈھیٹ قسم کے مجرم، اللہ تعالیٰ ہدایت. پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے تائید کے لیے، سپورٹ کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں. عدالت سے پھر جب عدالت بھی مجبور کرتی ہے تو بھی نہیں، کہہ رہے ہیں اچھا ہم کو تھوڑا ٹائم دیا جائے، کیسے ہماری تو ساری وہ بینکنگ ایسے چل رہی ہے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، کہیں کہ نہیں رہیں. تو جو اپنے دین پر اللہ کی تعلیمات پہ جس کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ تباہ ہو جائیں گے اس کو اپنانے کے نتیجے میں، آپ اس کو کیا کہہ سکتے. تو حضرت شعیب کی قوم نے جو جواب دیا تھا، آج ہمارے بزرگان ملت اور لیڈران ملت، اور پھر جب کہا جاتا ہے کبھی کوئی وقت آتا ہے بڑا سا اشتہار آتا ہے قائد ملت، کوئی رہبر ملت ہے نا، اس طرح سے. اور پھر کوئی مسیح الملک بنتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بنتا ہے. یہ سارے جو ہیں قائد ملت اور رہبر ملت اور معلم ملت، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ملت سے اس کی ملتیت جو ہے چھین لیتے ہیں، اسے دور ہٹا دیتے ہیں. تو کہا کہ اگر شعیب کے پیروی تم نے کی تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، یعنی تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری تجارت ختم ہو جائے گی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بھی جو ہے نا کڑک اور پکڑنے آ کے اضطراب انگیز مصیبت نے آ کے گھیر لیا اس طرح سے کہ اپنے گھروں میں وہ پڑے کے پڑے عہدے رہ گئے.
اور یہ فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اس طرح سے وہ تباہ ہوئے کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ اس طرح سے مٹے کہ جیسے وہ یہاں پہ بسے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی کیا ہے نقصان اٹھانے والے بنے، گھاٹا اٹھانے والے بنے۔ اور شعیب کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم سے نکل کے چلا گیا، اور اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے نبی نے کہی تھی کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، تمہارے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، لیکن اب کیا کروں کہ تم لوگ کافر اور منکر لوگ ہو، تو منکر قوم کے اوپر میں کیوں کر جو ہے افسوس کا اظہار کروں، مجھے اس کی تباہی پر کیوں کر افسوس ہو، مجھے کوئی افسوس نہیں۔